جس رات میں انسان کو اس سفر پر روانہ کیا، انسان خود تو روانہ نہیں ہوا، وہ تو اگر روانہ ہوا ہے تو پھر جانا نہیں چاہتا، جانا بھی پڑتا ہے، یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ہمارا سفر اپنا نہیں ہے۔ اگر اپنا ہوتا تو پھر ہم اپنی مرضی سے جب چاہتے چھوڑ جاتے، خود کشی کرنا چاہتے ہیں خود کشی نہیں کر سکتے، زندہ رہنا چاہتے ہیں ریاض صاحب کیا ہے، پھر زندہ نہیں رہ سکتا انسان۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے انسان کی بے بسی دیکھیں، خوش رہنا چاہتا ہے خوشی دیر پا نہیں ملتی، غمگین رہنا چاہتا ہے بعض اوقات، بڑا دوست کہہ رہا ہے نا انا للہ فوت ہو گیا، کہتے چلو یہ بھی لطف پیدا ہو گیا، مطلب کہ غم پیدا ہو گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد کیا کرتے ہیں، اس کے گھر میں کوئی ماتم ہو گیا، افسوس ہو گیا، تھوڑی دیر میں سے پوچھتے ہیں کہ بھائی مہمان شمان آئے ہوئے ہیں، کچھ چائے کا انتظام کیا ہے، اس کے ساتھ بڑا پڑا ہے، کیا کہتے ہیں آخر مہمان آیا دور سے، کچھ پانی چھانی کے انتظام، برف ڈال دو پانی میں، اس کو دوسرے کام میں لگا دیا، کہتا بتاؤ جو کل شریف کب ہے، پھر مجھے قبر کے اوپر بتاتے ہیں، ہے نا کل شام کو 4 بجے یا 5 بجے کل ہوگا، ایسے کہتے ہیں نا۔ اگر اس غمگین بیٹے سے پھر ساتھ کہتے ہیں کچھ کھانے کا انتظام کرنا پڑے گا، چاول ہیں تمہارے پاس، یعنی کہ غم کو غم رہنے نہیں دینا ہے۔ اب بعد میں چاول کے اندر پڑ گیا، پاسلی چاول ہونا چاہیے، تھوڑا سا گوشت بھی ڈال لو، خیر ہے جانا صاحب نے آیا، اسی گھبرانے والی کیا بات ہے، اس کو گوشت کی دکان پہ بھیج دیا، ساتھ اس کو اور کچھ ناچ خانوں کا انتظام کر لو، میرا خیال ہے اس کو بلا لو نا، وہ بڑا جو ناچ خانوں سے بلا لیا، اسے طے کر لو، وہ بیچارہ کسی ایسے کام میں مبتلا ہو گیا، اسے یہ پتہ چلا کہ اس کے ہاتھ سے غم نکل گیا، اس کے ہاتھ سے خوشی بھی نکل گئی، اور پھر وہ کبھی کبھی یہ کہتا ہے چلو جوان ہو گیا، صحت مند ہو گیا، آئینے کے سامنے بیٹھ کے بڑا لطف لیتا ہے، ایسا ہے نا بڑی آپ کی تعریف شریف دیتا ہے، صحت ہے، اس کے اطلاع کے بغیر اور اجازت کے بغیر اس کے ہاتھوں سے جوانی نکل جاتی ہے، اطلاع کے بغیر کی نکلتی ہے، اجازت کے بغیر کی، اور حتیٰ کہ آپ کو بتانے والی بات نہیں ہے، پھر آپ اداس ہو جاؤ گے، بچے بھی اپنے ہاتھ سے نکل جاتے، کچھ کو آپ رخصت کر دیتے ہو، کچھ خود ہی رخصت ہو جاتے، بیٹیاں آپ خود رخصت کر دیتے ہو اور بیٹے خود ہی اپنی بیوی کو لے کے الگ ہو جاتے ہیں۔ میرا خیال سے مقصد ہے کہ انسان کا اس دنیا میں کسی حاصل کے دیر پا ہونے کا امکان ہی نہیں ہے، چاہے حاصل کامی ہو، افسوس کی بات یہ ہے، تو یہ خوشی دیر پا نہ ہو چلو کوئی بات نہیں ہے، غم کو تو دیر پا رہنے دو نا۔ اس دنیا کے اندر انسان کا کوئی حاصل دیر پا نہیں ہے، جو ہمیشہ چیلنج کرتا ہے یا ورلڈ کپ کرتا ہے یا جیتتا رہتا ہے، ایک وقت آئے گا کہ اس کے خواب بھی مزمحل ہو جائیں گے، اور پھر وہ چھوڑ جاتے ہیں کشتیاں کرنا یہ کرنا۔ مطلب یہ ہے کہ انسان چلو جی باہر سے اسے کچھ نہ ہو، باہر کے حالات نہ بدلیں تو اس کے اپنے ذاتی انٹرنل حالات بدل جاتے۔ کہتے ایک وقت تھا کہ چاند بڑا اچھا لگا تھا، اب چاند جو ہم 4 نظر آتے ہیں، 2 نظر آتے ہیں، چاند نظر نہیں آتا، دور ہوتا ہے بڑا، میری دور کی حالت کمزور ہوگی، خراب ہوگی۔ کوئی کہتا وہ آدمی کا میں نے دیکھا اس کو وہی تھا، کہتے تم نے غور سے دیکھا، کہتا باہر سے کچھ شکل تو لگی تھی، میں پہچان نہیں سکتا، نہیں دور سے حالت نہیں تھی میرے پاس۔ مطلب یہ ہے کہ بینائی بھی آپ کی اپنے اندر سے رخصت ہوگی۔ اچھا سب سے بڑا فخر ہوتا ہے ہمیں، یاداشت بڑی ہے کہ وہ مسٹر سوارٹس اور نور نے مارفت پڑھتا تھا، تو آپ جگہ وہ ایک آدمی مارفت پڑھتا تھا، اپنے نام کیا تھا اس کا، اچھا بڑا نام تھا، میرا خیال ہے کوئی شکلیں یاد رہ جاتی ہیں، نام بھول جاتے ہیں، بس جس دن آپ کو یہ ہو کہ شکل یاد ہو نام بھولنا شروع ہو جائے، سمجھو کہ آپ بڑھاپے کے اندر داخل ہو گئے، بسم اللہ کر کے داخل ہو جاؤ، اب پھر اس میں جوانی کا ذکر چھوڑ دو، شکلیں یاد ہیں نام بھول گئے، بس اب آپ اللہ کے انتظار میں ہو کہ اللہ آپ کا آخری حکم فرمائے، یعنی کہ اپنے آخری حکم کے انتظار میں، یا بقرعید کے انتظار میں تیار ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں کب؟ جب شکلیں یاد ہوں اور نام بھول جائیں۔ اب بعض اوقات ایسا واقعہ ہوتا ہے کہ آپ کا سارا حاصل جو ہے نا یاداشت کا نام ہے، اور ساری یاداشت غائب ہو جاتی ہے، علم تو ختم ہو گیا نا، اتنا بڑا علم تھا، وہ بیان کرتا تھا بڑے بڑے فلسفے، آپ اسے پوچھو گے تو ہو سکتا ہے کچھ یاد ہی نہیں رہا، کہتا بھلا کا نام تھا، وہ کیا تھا اس کا نام جو ڈرامے شامے لکھا تھا، کوئی انگریز تھا بڑا، پتہ نہیں کیا نام تھا، اور بھی کوئی ایسا ہی نام تھا، کوئی نام ہوگا اس کا، جس پر بڑا فخر تھا اس کو، اس کا نام بھول گیا۔
اور جو اسے غزلیں یاد تھی نا اس کا کچھ شعر یاد نہیں آتا، چلو میں آپ کو شعر سناتا ہوں. کیا تھا اس کا پہلا؟ اب لوگ کہتے ہیں بھائی بزرگ آدمی ہے اتنے بڑے شعر سناتا تھا، آج شاید جان لو. کہتے اس کا نا وہ جس میں وہ تھا کہ وہ نہیں یہ کیا تھا، معاف کرنا مطلب اب تو وہ یاداشت ساتھ نہیں دیتی ہے. وہ لوگ ادب خاموش ہو جاتے ہیں کہ بیچارہ برا آدمی ہو گئی، یاداشت ساتھ نہیں دیتی. بلکہ پھر آخری بات جو ساتھ نہیں دیتی وہ آپ کا سانس ساتھ نہیں دیتا، پھر آپ انا للہ ہو جاتے ہیں. یہ آخری چیزیں جو آپ کے ہاتھ سے نکل جاتی ہیں. پہلے ہاتھ سے نکلتی رہتی ہے ہاتھ چیزیں. یہ آپ کو پہلے دن ہی سبق آپ کو مل جانا چاہیے تھا کہ ہر چیز ہاتھ سے نکلتی ہے. پہلے پیسے ہاتھ سے نکلتے ہیں، خرچ کرنے والے، جیب خرچ کرنے والے، آہستہ آہستہ مواقع ہاتھ سے نکل جاتے ہیں، پھر حاصل ہاتھ سے نکلنا شروع ہو جاتا ہے. یہ بڑا اذیتناک مرحلہ ہوتا ہے. مواقع نکل جائے تو انسان اداس نہیں ہوتا، اگلا موقع آ جائے گا. آپ ہاتھ میں نہیں سمجھ میرے کیا سمجھ رہے ہیں؟ مواقع نکل جائے تو اتنا اداس نہیں ہوتا کیونکہ اور موقع آ جائے گا. لیکن جب حاصل ہاتھ سے نکل جائے، کہ سب سے بڑی چیز حاصل تھی کہ میں بڑا خوش ہوا تھا کہ ایک شادی ہوگی، بہت اچھا ہو گیا، واقعہ ہو گیا. کہتا ہوں محسوس کرتا ہوں کہ سب سے اچھا عمل یہی تھا، میرے خیال یہی غلطی کی میں نے زندگی میں. اب جس سے اسے فخر تھا اب اس کی ندامت کرتا ہے. یہ انسان کی عارضی پن ہے کہ اس کا کوئی حاصل جو ہے وہ دیر پا نہیں ہے. اور انسان جو ہے اس دنیا میں بھیجنے والے نے اسے بھیجا اپنی ہمیشہ رہنے والی، اس کی دنیا ہمارے ساتھ سے ہمیشہ رہنے والی ہے. جس طرح میں نے پہلے بتایا کہ شہر بھرے رہتے ہیں اور اب واقفیت کا چہرے ختم ہو جاتے ہیں. آج شہروں میں زیادہ گہما گہمی ہے، بازار اسی طرح بھرا ہوا ہے، لیکن آپ ایک سرے سے لے کے بازار کے دوسرے سرے تک جاؤ کوئی واقف چہرہ نہیں ملے گا. کبھی اپنے گاؤں میں جاؤ، آپ صاحب اپنے گاؤں میں جاؤ، ساری دکانیں بھری ہوئی ہیں، سارے بازار بھرے ہیں، لیکن کوئی بندہ واقف نہیں ملے گا. آپ کہتے وہ جو واقف تھے نا وہ سارے کے سارے ایک ایک کر کے چلے گئے، رخصت ہو گئے. مطلب یہ ہے انسان کی زندگی کا ایک آخری پن، اور بھیجنے والا ہمیشہ رہنے والا ہے. کل من لها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاکرام، وہ ہمیشہ رہنے والا ہے. آپ بات سمجھ رہے؟ اور جو مسافر آیا وہ ہمیشہ رہتا نہیں ہے. میلہ بھی ہمیشہ رہتا ہے، میلہ چراغاں ہمیشہ رہے گا. آپ بتائیں نا، لیکن میلہ دیکھنے والی سنگتیں نہیں رہیں گی. آپ جب میلے دیکھا کرتے تھے آپ کے حادثے، آپ کے میدے، آپ کی رونقیں، آپ کے جسم، آپ کی ایکٹیویٹیز بے شمار ہوا کرتی تھی. اور آپ جو ہے نا میلہ جھمیلا جو ہے نا اس کو آپ اکیلے ہی دیکھتے ہو، بلکہ اس کو بھی آپ اکیلا نہیں دیکھتے، ختم ہی کر دیا. آپ آتے میرے یہ ہے انسان. میں نے یہ کہا کہ دنیا بھی انسان کے مقابلے میں باقی رہنے والی ہے. نہیں یہ بات سمجھ آئی؟ آپ نے مکان بنایا، ایک آدمی مکان بنا رہا تھا، میں نے پہلے بھی یہ بات بتائی آپ کو. اس نے اپنے مستری کو کہا کہ ذرا پکی سے اینٹ لگانا. کہتے ہیں پرواہ نہیں کرو، آپ کے مرنے کے بعد بھی ٹھہرے گی. تو نے کہا بھائی بند ہی کر دے مکان. اور مکان آپ کے ہاتھ کا بنایا ہوا آپ کے بعد تک ٹھہرتا ہے. گویا کہ لمبی بقا فنا کو چھوڑو، چھوٹی فنا بقا دیکھ لو. مالک فنا ہے اور مملوک جو ہے وہ بقا رہتی ہے. آپ اچھا رہے آپ کا مکان باقی رہ جاتا ہے، آپ پانی ہو جاتے ہو. چھوٹی فنا دیکھو نا کہ آپ ختم ہو گئے اور آپ کی بنائی ہوئی چیز دیر پا ہے. اسی طرح بازار رہتے ہیں، شہر رہتے ہیں، چاہے مسجدیں رہتی ہیں اور محلات رہتے ہیں، چاہے وہ کھنڈر ہی ہو جائیں، یادیں رہتی ہیں، لیکن آپ نہیں رہتے. یہ بھی قسمت والوں کی یادیں رہتی ہیں، ورنہ یادیں بھی غائب رہتی ہیں. اب آپ کو ایک اور بقا کا راز آپ کو بتا دیا ساتھ ہی کہ جن لوگوں کی یادیں ان کے جانے کے بعد ادب کے ساتھ قائم رہیں وہ بقا سے واصل ہوتے ہیں. یہ راز یاد رکھ لو. جن لوگوں کی یادیں ادب کے ساتھ قائم رہیں وہ لوگ واصل بقا ہیں، ان پر سلام ضرور بھیجا کرو. آپ آج میں تو گویا کہ انسانی زندگی ختم ہونے کے ساتھ ختم نہیں ہوتی. آپ آج کچھ لوگوں کی زندگی ڈیڈ اینڈ ہے، ان کا ہونا نہ ہونا دونوں بیکار ہے. کہ تھا تب کوئی پتہ نہیں ہے، کیا تب کوئی پتہ نہیں ہے. ان لوگوں کے لیے کچھ اور حکم ہے. لیکن آپ اگر اپنے آپ کو مکمل فنا اور مکمل تباہی سے بچانا چاہتے ہو تو باقی رہنے والی اشیاء نمبر 1 کیا کہا؟ باقی رہنے والے نظارے، باقی رہنے والی یادیں، باقی رہنے والا علم، باقی رہنے والی ذات کے قریب ہو جاؤ.
باقی رہنے میں سیاہ کیا ہے؟ آپ فنا ہو جاتے ہیں، پہاڑ باقی رہتا ہے، پہاڑوں کے قریب ہو جاؤ، بچ جاؤ گے موت سے. آپ موت کے اگلے پہ جو ہے نا حیثیت اور کرب سے بچ جاؤ گے. آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ باقی رہنے والی ہیں، یعنی کہ نظارے کی شکل میں ہو، حسن کی شکل میں ہو، روٹین کی شکل میں نہ ہو. آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ حسن ہو، نظارہ ہو، تجلی ہو، جمال ہو. وہ جب کا وجہ ہو رب کا جلال والاکرام، کچھ جمال جلال کی کیفیت ہو. ستارہ رہے گا، چاند رہے گا، سورج رہے گا، سورج سے نسبتیں رہیں گی، چاند سے نسبتیں رہیں گی. اب حتیٰ کہ خانقاہ سے نسبت رہے گی. خانقاہ سے رہ جانا آپ کے بعد کسی کی ہو جائے وہ اپنی ہے نا. نہیں آپ بات سمجھے؟ خانقاہ کیا کہا میں نے کہا؟ چاہے کسی کی ہو اپنی ہے. عقیدت آپ کی ہے تو خانقاہ آپ کی ہے. جو خانقاہ میں کیا اس کو تو پتہ نہیں خانقاہ کیا ہے، وہ تو ہم نے بعد میں بنائی اس کی. نہیں آپ بات سمجھے؟ جس کی خانقاہ ہے اس نے خانقاہ میں نہیں دیکھی حضرت صاحب، وہ تو زندہ تھا اور جب مر گیا ہے، جب وصال پا گیا ہے تو ہم نے اس کی خانقاہ بنا دی. اس صاحب خانقاہ نے اپنی خانقاہ نہیں دیکھی، وہ تو آپ نے دیکھی ہے. خانقاہ کس کی؟ دیکھنے والے کی، جانے والے کی جو وہاں گیا. وہ تو جو اصلی مالک ہے خانقاہ کا وہ تو مرنے کے بعد وہاں گیا. لہذا خانقاہ ان کی جن کا وہاں پر وزٹ ہو. آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ ان کے قریب ہو جانے سے بھی آپ فنا نکل جاتی ہے، فنا کا خیال نکل جاتا ہے. بہرحال جن لوگوں کی یادیں جو ہے نا دیرپا ہو، ادب کے ساتھ اور احترام کے ساتھ، ان کا جو ہے نام بقا والوں کی لسٹ میں لکھا جا سکتا ہے. آپ ذرا سمجھے گا بات میں. اب اس میں ایک بات آئے گی کہ جو مذہب یا لام مذہب کا ذکر آئے گا کہ مثلا ہیر ہے، رانجھا ہے، دونوں بقا کے اندر ہیں. اگر ان کی محبت میں پڑھنے والوں کے لیے احترام نہیں تھا، وارث شاہ نے آ کے اس میں احترام پیدا کر دیا. اب جو ہیر پڑھیں گے لوگ ادب سے پڑھیں گے، کیونکہ اس نے اس کے اندر روحانی تجلیات کا نشان لگا دیا. آپ بات ہے، یعنی کہ یہ ہے کہ وہ مضامین بیان کر دیے جن کا تعلق عرفان سے ہے. آپ بات ہے کہ یہ تقدیر جو ہے، تقدیر کا مضمون الگ واقعہ تو یہ رہے گا. کہتا ہے کہ کیا ہے حضرت صاحب بولو، تقدیر خدا دی کون موڑے، تقدیر پہاڑ پلٹ دی ہے، جس طرح گیا پیغمبر زیادہ تقدیر کنویں میں چٹ دی ہے. مطلب یہ کہ عنوانات بیان کر رہے ہیں. اب وہی الگ واقعہ دوسرا ہے. اب اس کو مل گیا نا آدمی جو بقا بنانے والا ہے، اب وہ ہمیشہ رہنے والی. اس کا مطلب یہ ہے کہ استقامت کے ساتھ چلنے والے لوگ، استقامت کے ساتھ چلنے والے لوگ عام طور پر دین میں داخل کر دیے جاتے ہیں. اگر آپ کو اپنی صداقت میں استقامت ہو جائے تو دین مل جاتا ہے. صداقت خالی، ابھی تو صداقت سچ بولنا، استقامت کے ساتھ سچ بولتے جاؤ تو اللہ کی طرف سے جو انعام ملے گا آپ کو دین مل جائے گا، دین مل جاتا ہے. اب آپ کا سوال جہاں سے شروع ہوتا ہے کہ یہ فانی انسان اب باقی کی تسبیح کیسے بیان کرے، باقی ذات جو اللہ تعالیٰ کی ہے اس کی تسبیح کیسے بیان کرے. اس تسبیح کا آپ نے ذکر کیا. آپ نے کہا کہ عام طور پر سنا ہے کہ یہ 3 لفظوں میں تسبیح ہے، سبحان اللہ والحمدللہ واللہ اکبر، یہ 3. اب آپ یہ دیکھو کہ اللہ کریم نے اس فانی اور عارضی انسان کو جس سفر میں بھیجا، اس سفر میں اگر اس کا جلوہ نہیں ہے تو بھیجنے کا منشا پھر الہیات کیسے ہوگا؟ پھر دین کی ضرورت ہی کو نہیں. آپ کی بات سمجھ، اگر دین کا جلوہ موجود نہ ہو تو کسی انسان کو دین کا پیغام دینے کی ضرورت ہی کو نہیں. جب وہ بار بار کہتا ہے کہ پھر آنکھیں کھولو اور میری کائنات کو دیکھو، اس میں کوئی کچی نظر آئے گی، مطلب یہ ہے کہ دیکھنے میں کوئی نہ کوئی اللہ کا جلوہ نظر آنا چاہیے. اب ایک اور جگہ پر اللہ کا ارشاد ہے کہ فَإِنَّمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جدھر بھی آنکھ اٹھا کے تم دیکھو گے تمہیں اللہ کا جلوہ چہرہ نظر آئے گا. آئے گا، وہ کہتا آئے گا. تو مطلب یہ ہے کہ جو لوگ اہل عقیدت ہیں، اللہ تعالیٰ سے ان کی محبت ہے، وہ جب اس کائنات میں جو میٹر آف فیکٹ کائنات ہے، مٹیریل کائنات ہے، اینٹ گارے کی کائنات ہے، اگر خالی اینٹ گارے کی ہوتی تو پھر یہ سفر جو ہے نا غیر اللہ کا تھا اور اس سفر میں پیغمبر نہ آتے. آپ کو بات سمجھے؟ یہ سفر غیر اللہ نہیں ہے، اس میں پھر کوئی نہ کوئی واقعہ ضرور ہے. اب لفظ آپ کو سبحان اللہ باللہ چلتے چلتے
عام زندگی کی روٹین میں چلتے چلتے بیٹر یا فرٹ لائف میں چلتے چلتے اچانک کہیں جلوہ آپ کو کیپٹیویٹ کر جائے تو آپ کے منہ سے بے ساختہ سبحان اللہ کے ساتھ. یہ ہے ابتدا اللہ تعالیٰ کے ساتھ وابستگی کی. ایک وابستگی ہوگا پڑھتا جا نماز پڑھتا جا پڑھتا چاوک ماریں گے پڑھتا جا وہ پڑھتا گیا چاوک کھاتا گیا پڑھتا گیا. اب اس کو جلوہ نظر نہیں آیا اس کو ابا کی چاوک نظر آئی. یہ لوگ جو ہیں یہ بھی دین کے ساتھ کاروبار کر رہے ہیں اب لیکن جلوہ کو نہیں ان کے ساتھ. اب یہ حکم کتاب دیکھنے والوں کو اور کہیں نہ کہیں ایسا جلوہ نظر آئے گا اچانک اس کو وہ کیپچر کر جائے گا کہ جب اس کے منہ سے نکلے گا سبحان اللہ یہ کیا جلوہ ہے. اب صاحب اس میں ایک راز ہے آپ سن رہے ہیں بات. وہ جلوہ کبھی کبھی اشیاء میں نظر آئے گا. چاند وہی ہے جو روز دیکھتے تھے آج جب دیکھا اس کو تو پھر وہ تو میں اس کے علاوہ کچھ دیکھ نہیں سکا. کوئی اور ہی بات نظر آئی مجھے میں دیکھتے ہی رہ گیا. چاند کے ساتھ مطلب تارا ہمیشہ نظر آتا ہے. وہ آپ جب دیکھا نا اس کے ساتھ تارا تھا مجھے لگا پتہ نہیں کیا میں زمین کو اور چھوڑ چکا تھا ایسے محسوس ہوا. ڈوبتے سورج کا منظر دیکھا وہ پڑے اور ہونا شروع ہو گیا. کیوں رویا بھی کہتا پتہ نہیں کیا بات تھی. مجھے ایسے لگا جیسے کوئی جوان مر رہا ہے آپ کو یعنی کہ سورج کی لاش نظر آئی. یہ ہے مطلب عام اشیاء میں خاص مفاہیم کی ادراک. نہیں بات سمجھائی نا حضرت صاحب. عام اشیاء میں خاص مفہوم کا ادراک مطلب پہاڑ عام اشیاء ہے لیکن جب اس میں آپ استقامت کا ادراک ڈھونڈ لو یہ استقامت کا پیغام ہے. اب پہاڑ آپ کے سامنے ایک سمبل بن گیا ایک علامت بن گئی. اب جب اللہ کہتا ہے کہ لک ایٹ مائی ماؤنٹینز میرے پہاڑوں کو دیکھو اب یہ جلوہ ہے. آپ کی بات نہیں ہے یعنی اس حساب سے دیکھو تو یہ جلوہ ہے کہ استقامت ہے. اتنے کبھی پہاڑ بنانے والے نے اتنا ریت کا ذرہ بنا دیا وہ ایک مالک ہے سبحان اللہ کمال کی بات ہے. یعنی کہ وہ جو ہاتھی بنانے والا ہے چونٹی بھی بنا دی اور چونٹی کے اندر جب قدرت رکھ دیا ہاتھی میں جب قدرت رکھ دیا تو وہ کہتا ہے کہ میرے دیکھو کبھی اونٹ کی طرف دیکھو کہا لگا میں نے اس کو کیسے بنایا. اس کا مطلب ہے کہ دیکھو تو پتہ چلے گا کیسا بنایا. اس کے اندر سے ادراک ملے گا آپ کو اس کا مفہوم ملے گا. آپ کو بات سمجھ آ رہی کہ نہیں سمجھ آ رہی. اگر آپ کو شاہی دیکھو گے اس میں فلائٹ ملے گی لو فار ہائٹ ملے گی اور اس کے اندر اس کی جرت ملے گی. اور اس کو اقبال نے پورا مرد مومن کہا. حالانکہ ایک پرندے کو مرد مومن کہنا تو ویسے مرد مومن کی توہین ہے لیکن صفات نظر آئی اس کو کہ یہ وہ ہے کہ پرندوں کی دنیا کا درویش ہوں میں کہ شاہی بناتا نہیں آشیانہ. یہ شاہی تو بول نہیں رہا اقبال بول رہا ہے کہ شاہی بناتا نہیں آشیانہ. مطلب یہ ہے کہ اگر تمہیں مکان شکان نہیں ملا یا کوئی جغرافیکل تمہارے پاس ریجن نہیں ہے گھبرانا تم اللہ کا نام لیتے پرواز کرتے جا اور ہر ایک مقام سے آگے مقام ہے تیرا. ایسے کہتے ہیں نا ایک اور کہ شاہی بناتا نہیں آشیانہ. ایسا ایسے اگر ہو گیا کہ میں سیمن تو کیا غم مقامات آؤ تو وہاں اور بھی ہیں مرنا ہی آخر اتنی ایک جگہ رہ کے کیا مرنا ہے چل پھر کے مر لیں گے. اگر ہو گیا اگلی سیمن تو کیا غم ایک کا شہنا چلا گیا تو کیا فرق پڑتا ہے. مقام آتے آؤ مقام زندگی تمہارا رونا نہیں اگر ہے تو پھر ایک مقام نہ کوئی اور مقام نہیں جہاں میں وہاں جا کے مر لیں گے مرنا ہی ہے نا. مطلب یہ ہے کہ اس کو اس کے اندر سمبل ملا. کیا سمبل ملا؟ جرت شاہین کی. آپ بات سمجھ رہے ہو اب صاحب کہ نہیں سمجھ رہے. شاہین مر جائے گا مردار نہیں کھائے گا اور گدھ مر جائے گا زندہ نہیں کھائے گا. بس اس کے لیے ایک اور کہانی ہے. تو یہ صفات آپ کو نظر آئیں گی اور ان کے اندر آپ کو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا صفات رکھی ہے پھر آپ کو نظر آئے گا کہ دریا کے اندر پاکیزگی کیسی ہے روانی کیسی ہے. سمندر کے اندر جو ہے وسعت کیسی ہے اور سمندر آپ کو اپنے ساتھ واصل کر لے تو روح کی آشنائی ہو جاتی ہے. عام طور پر روح کو سمجھنے والے صحراؤں میں پہاڑوں میں سمندروں میں رہتے ہیں. یہ عام طور پر کہا جاتا ہے فطرت کے مقاصد کی کرتا ہے لگے بانی یا بندہ صحرائی یا مردے کو استانی. عام طور پہ کہتے ہیں اقبال. اچھا میرا مقصد یہ کہنے کا کہ عام اشیاء میں خاص معنی تلاش کر لیتا ہے انسان. عام شاعر میں خاص معنی تلاش کرتے وقت جو کیفیت ہوتی ہے اس کا نام ہے سبحان اللہ. اب آپ سمجھے بات. عام گلاب تھا روز دیکھتے تھے ایک دن گلاب پوری کائنات بن گیا.
یہ اشیاء کی بات کر رہا ہوں. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ افراد میں اللہ کا جلوہ ہوتا ہے. یہ کھیل بڑا سخت ہے. افراد جو ہے نا انسانوں میں کہ وہ اس نے اس کو دیکھا کہتے آپ جا رہے تھے بھائی جان کا آپ کا سفر تھا 4 بجے فلائٹ تھی آپ گئے نہیں کہتے راستے میں کچھ چہرہ نظر آ گیا اس کے بعد پھر ہمارا سفر ختم ہو گیا. یعنی اس کے بعد پھر کیا ہوا پھر ہمیں کچھ پتہ نہیں کیا ہوا. جلوہ گاہ ناز کے پردوں کا اٹھنا یاد ہے پھر ہوا کیا اور کیا دیکھا یہ کس کو ہوش تھا. کبھی ایسی بات نہیں جاتی. تو افراد میں خاص مقام کوئی جلوہ نظر آ جائے. یہ مقام کیا ہے؟ سبحان اللہ کا. اللہ تعالیٰ نے آپ کو جس سے مجنو کا لکھا واقعہ اس سے پوچھا کہ خدا نے کہ سناؤ میری دنیا میں تم نے کیا کیا دیکھا. کہتے تیری دنیا میں ہم نے تیرے جلوہ دیکھا ایک ہی جگہ دیکھا اللہ کو دیکھا یعنی اللہ کا جلوہ اور اسے کچھ نظر نہیں آیا. اور اسی وجہ سے رانجے کو پھر وہ مفہوم میں روح اور جسم اور جو بھی مطلب رانجا ساڈا رانجا جو بھی جٹ کیا ہے راجا راجا کر دی خدا کر الہیات میں شامل کر دیا. تو گویا کہ اشیاء میں اللہ افراد میں اللہ کبھی کبھی آپ کی تنہائی میں آپ کا اللہ کا جلوہ نظر آ جائے گا. کبھی کبھی سجدے میں نظر آ جائے گی بات. تو یک لخت روٹین کی چیز اگر خاص سا بن جائے تو سبحان اللہ کہتا ہے انسان. سبحان اللہ کیا کیفیت ہے؟ اللہ تعالیٰ کا وہ قرب جو عام شے کو خاص بنا دے. آپ کو بات سمجھ آئی؟ دیکھا پہلے بھی تھا سنا پہلے بھی تھا لیکن اب جب دیکھا تھا تو کچھ اور ہی دیکھا تھا آپ نے. آپ کو بات سمجھ آئی نا کہ یہ ہے مقام میں محویت. مقام میں محویت کیا ہوتا ہے کہ ایک چیز کو آپ دیکھتے ہی چلے گئے. وہ چیز پیاس بن گئی یہ وہ چیز تشنگی بن گئی یہ وہ چیز زندگی بن گئی. ایسے واقعات ہو جاتے اسی زندگی میں. آج جلووں کی شکل میں ہوگا اشیاء کی شکل میں ہوگا اور انسانوں کی شکل میں ہوگا کبھی کبھی افکار کی شکل میں ہوگا. کہ دیکھو کتنی سادت کی بات ہے. اللہ تعالیٰ نے کیا مطلب بات. یہ ایک واقعہ جو آپ کو کتاب میں لکھ کے میں نے بتایا کہ بڑا سوال کیا مجھ سے میرے ساتھ ہی کسی انسان نے کراچی کے سوال تھا. یہ کراچی کی کتاب کا فنکشن وغیرہ تھا تو وہاں میں تقریر کر رہا تھا. یہ سارے لوگ وہیں تھے جو آج کل سیاست کے بڑے اڈے بارہ سارے واقع. وہ کسی زور سے پوچھا کہ آپ خوش نصیب کی تعریف کرو. خوش نصیب کسے کہتے ہیں؟ اللہ کا کہ دعا کی حال بتائیے کیا کہتا ہے کہ جی صاحب بیٹھا اتنی بات تو سمجھ نہیں سکتا کہ خوش نصیب کیسے کہتے ہیں. بھائی جو اپنے نصیب پر خوش ہو. چھوٹا لفظ چھوٹی وضاحت بات سمجھ آ گئی. اب آپ دیکھو ریاض سبحان اللہ کیوں کہا آپ بات سمجھ رہے ہیں کیوں کہ عام اشیاء یا عام الفاظ خاص معنی دینے لگ گئے. تو گویا کہ جب کبھی عام لفظ خاص معنی دینے لگ جائے تو سمجھو کہ کوئی اور شے آ گئی وہاں پر. زندگی عام حالات سے نکل کے خاص بن جائے آپ کی زندگی تو کوئی اور شے آ گئی. زندگی نثر سے نکل کے نظر میں داخل ہو جائے تو کوئی اور شے آ گئی. سبحان اللہ کا مقام آ گیا. زندگی حاصل کرنے کی تمنا جب دینے کی تمنا بن جائے تو اور شے آ گئی. کہتا ہے سنا دیتے جائے تو نفع کیا ہوا نفع کو چھوڑ اب تو میرے نقصان کی تمنا ہے. یہ ایک مقام آ جاتا ہے. یعنی خدا کرے کہ اب یہ دکھ کا کیا حال ہے آپ کے دکھ کا درد کا. کہتا ہے خدا کرے کہ یہ دکھ دور ہی نہ ہو ہرگز. اب اس کو کوئی اور ہی کہانی بن گئی. آپ سب سے اچھی آنکھ کون سی ہوتی ہے؟ کہتا ہے جو آنسوں سے بھری ہوئی ہو. یہ سب سے اچھی آنکھ ہے اس کے حساب سے کچھ دیا جلو نظر آ گیا. اور کہتا ہے سب سے بری آنکھ کون سی ہوتی ہے؟ کہتا ہے لالچی آدمی کی آنکھ ہوگی بے-حیا کی آنکھ ہوگی. اب سب سے اچھی آنکھ جو ہے وہ جس کی آنکھ میں آنسو ہو. یہ اللہ تعالیٰ نے عام حالت میں خاص بات پیدا ہو جائے عام شاید جب خاص بن جائے. آپ بات رہے ہیں نا یہ ایک مقام ایسا ہوتا ہے. آپ یہ سمجھو کہ کوئی اور ذات ہے جو آپ کو نیا علم عطا کرتی ہے. جب نیا علم عطا ہونے لگ جائے پرانے الفاظ میں نیا معنی نکل آتا ہے. آپ بات سمجھے حسن صاحب نہیں سمجھے؟ یہ مقام ہے اللہ تعالیٰ کے قرب کا. سبحان اللہ کا مقام ہے کہ یہی بادل روز ہوتے تھے. آج تو ایک ایسا سما باندھ دیا. یہ پرندہ روز گاتا تھا آج اس نے کھایا تو پھر آج چیخیں لگی گئی. ایسا محسوس ہوا یعنی انسان رونے لگ گیا اس کی آواز سے. فراق کی آواز گانے کی آواز کسی اور شے سے. تو عام زندگی کا روٹین کسی ایک مقام پر جا کے دوسرے معنی دینے لگ جائے. یہ مقام ہے سبحان اللہ کا. خالی مسافر آدمی سفر کر رہا تھا اس کو سبحان اللہ سے آشنائی ہوگی کہ سبحان اللہ یہ کیا مقام ہے یہ کیا مقام ہے. جنگل میں پیاس لگ جائے
اور بڑی شدت کی پیاس ہو، کوئی انتظام نہ ہو، اچانک کوئی آدمی آ جائے کہنا بھائی پانی آپ پی لو گے، آپ مہربانی فرما لو، تو پانی مطلب میں پلا کے چلا جائے، پتہ نہ بندہ کون تھا کیا تھا، آپ کو مجھ سے سبحان اللہ نکلے گا۔ ایک آدمی نے سبحان اللہ کہا، ایک جگہ پر کہانی اس نے لکھی، کہتے بات یہ ہے کہ میں نے ایک دفعہ دریا کے کنارے میں جا رہا تھا سیر کرتا ہوا، دریا چھوٹا چھوٹا تھا، پایاب تھا، اس کے کنارے دیکھا تو میں دیکھا بھاگا ہوا ہے کہ سیاہ رنگ کا بچھو، بہت بڑا جنگلی بچھو ہوتا ہے کیا، میں دیکھا کہ یہ تو بالکل میرے قریب نہیں آ رہا، سیریس نہیں چلا آ رہا ہے، جیسے کوئی کام کو جانا ہو اور دریا کے کنارے آ کے بچھو نے ادھر دیکھا ادھر دیکھا، اپنا مجھے نہیں چھیڑا اس نے، کہتا میں نے بھی اس کو نہیں چھیڑا، جب مجھے کچھ نہیں کہہ رہا میں کیا کروں، دیکھتا ہوں کہ اتنی سی لکڑی آئی تیرتی ہوئی، بچھو اس پہ آرام سے بیٹھ گیا جیسے کہ اس کا کام تھا، مشن تھا، اور لکڑی جو ہے تو تیرتی دوسرے کنارے کی طرف، میں بھی پانی میں چل پڑا، دیکھا جائے گا یہ واقعہ تھا، دیکھو کیا واقعہ ہے، اور پرلے کنارے پر بچھو اتر گیا، میں بھی پرلے کنارے اتر گیا، بچھو نے مجھے نہیں کچھ کہا، میں نے اسے کچھ نہیں کہا، اسے میری طرف نہیں دیکھا، میں اسے دیکھ رہا ہوں، وہ آگے بھی چلتا گیا، میں پیچھے پیچھے تیز تیز رفتار سے چلتا گیا بچھو، آگے جا کے دیکھتے ہوئے درخت کے نیچے ایک آدمی سویا ہوا، میں نے کہا بچھو دیکھو کس کام کا آیا ہے، مجھے ہمت نہ پڑی کہ میں اس آدمی کو جگا لوں، کیونکہ بچھو نے میرے اوپر احمد تاری کر دی کہ یہ بچھو کو کمیشن ایجنٹ ہے تو خدا کی طرف سے آ رہا ہے، یہ کسی ڈیوٹی پہ آ رہا ہے، میں کچھ نہ بولا، آگے گیا بچھو اس کے سر کے قریب گیا، تو میں دیکھتا کیا ہوں کہ ایک سانپ ہے جو اس کو ڈسنے والا ہے اس آدمی کو، اور بچھو نے سانپ کو ڈسا، سانپ تڑپا سیاہ ہو گیا سانپ، اور بچھو اسی رفتار سے واپس آ گیا، میں نے دیکھا پھر لکڑی آئی، پھر اس کنارے آیا، پھر وہ نکل گیا، میں نے کہا چھوڑا بچھو کا آدمی کے پاس جاؤ، یہ کون آدمی ہے سبحان اللہ، میں کہو سرکار اٹھو کمال کی بات ہے، ہمیں کوئی فیض دو، وقت آ گیا، خدا کی راہ دکھا، خدا کے بندے ہم تو تلاش کر رہے ہیں مرشد کو کہ کیا مقام ہے، انہوں نے کہا کیا کہتا ہے تو خدا کی کوئی بات بتا، کہتے میں خدا کو تو مانتا نہیں، میں تو کافر ہوں، کہتے تو کافر ہے تو یہ دیکھ کیا واقعہ ہوا تیری جان بچانے کا، اس نے کہا تجھے کوئی پتا ہے تو کلمہ مجھے پڑھا دے، اب تک میں اس سے آسنا نہیں تھا، مطلب یہ ہے کہ ایک نہ ماننے والے کے جان بچانے کا کیسے اہتمام فرماتا ہے، جس کو یہ مشاہدہ ہوا ہوگا نا یہ بچھو والا، اس نے سبحان اللہ ضرور پڑھا ہوگا، آپ کہتے ہیں یہ مطلب ایک واقعہ ہے سبحان اللہ والا کہ یہ عجب واقعہ ہے، کیا ہے جس آدمی کی زندگی میں روٹین کی زندگی میں ایک عام واقعہ پیدا ہو جائے خاص انداز سے تو وہ دیکھے گا کہ یہ کیا بات، بچے سے بڑی تنہائی کی بات نکل جائے تو آپ کہتے ہیں سبحان اللہ بچے نے کیا بات کی، کچھ لوگ کہتے ہیں بچے کی عمر کمزور لگ رہی ہے کہ اپنی ہستی سے زیادہ بات کر کے، ایسے کہتے ہیں لوگ، اس لیے یہ آپ دیکھو سبحان اللہ کا مقام وہ ہے روٹین جہاں ایک خاص روشنی بن جائے، یہ دوسرا مقام ہے الحمدللہ، یہ مقام آتا ہے زندگی آپ کی جب کبھی ابتلا سے گزرے، خوشی سے گزرے، نفع ہو نقصان ہو، ایک انداز ہے زندگی گزارنے کا کہ وہ آدمی جو ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنے والا ہے، ہر حال میں زندگی کو بناؤ، زندگی کو ترقی میں لے آؤ، لیکن یہ یاد رہے کہ آپ کی اپنی زندگی آج کی جو ترقی سے ابھی محروم ہے یہ بھی آپ ہی کی زندگی ہے، اسے بھی پسند کرنا، بات سمجھ آئی نہیں سمجھ آئی، جو شخص یہ کہتا ہے کہ میں کل خوش ہوں گا وہ قیامت تک نہیں ہوگا، وہ جو آج اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے یہ ہمیشہ شکر ادا کرے گا، الحمدللہ کا مطلب یہ ہے کہ ان تمام نعمتوں کی وجہ سے اللہ کا شکر ادا کرو جو تمہارے پاس ہیں، ہر وہ چیز جو اس نے عطا فرمائی، یہ سفر عارضی ہے 50 سال کا ہے پھر بھی اس کا شکر ادا کرو، یہ مجبوری میں نا، یعنی کہ یہ دریافت کر کے کہ یہ اس کا احسان ہے، آپ جیسے کم تر لوگوں کو دیکھو گے پھر آپ نے آپ کا شکر ادا کرو گے، مشہور واقعہ شیخ سعدی کا، آ کے وہ پاؤں سے ننگے جوتا نہیں تھا گلا کرنے لگ گئے، آگے جا کے آدمی کو دیکھا جس کے پاؤں ہی نہیں تھے، وہاں شکر کیا کہ یا رب العالمین چلو پاؤں تو ہے نا جوتا نہ آتی رہتی ہے کیا فرق پڑتا ہے، میرا کیسے مقصد ہے کہ شکر کا مواقع مل جائیں گے، شکر ایک انداز ہے، شکر کیا ہے صاحب ایک انداز ہے گلے کے مخالفت کا، گلا ایک انداز ہے،
کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کی عادت ہوتی ہے گلا کرنا، کہتا ہے دیکھو موسم کیسا خراب ہے، ابد ہی ہے کیا، اور پھر سیاست شروع ہوگی، پتہ نہیں کیا ہوگا، بیچارے زندگی میں گلے کرتے ہیں۔ اور کچھ لوگ ہوتے ہیں زندگی میں شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ کی مہربانی ہے، دل سے کرتے ہیں، اللہ کا احسان ہے، اللہ کی مہربانی ہے۔ گویا کہ اب پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کہیں جلوہ، سبحان اللہ، اب پھر الحمدللہ۔ پھر ایک مقام یہ ہے کہ یہ جو آپ زندگی میں شکر ادا کر رہے ہو، یہ نعمتیں دنیا سے لی ہے کہ مالک نے دی؟ عام طور پر یہاں کنفیوژن پیدا ہوتا ہے، انسان سمجھتا ہے کہ یہ میں نے اپنی قوت بازو سے بنائی ہے۔ اگر اس کو یقین ہو جائے کہ یہ چیزیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہے، ہر چیز اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہے، اس کائنات میں تمام کاریگروں کے ساتھ ایک ایسی کاریگری لگی ہوئی ہے جو مالک کا امر کراتا ہے، تو پھر آپ کی زبان سے اللہ اکبر نکلے۔ آپ کو بات سمجھے؟ یعنی کہ یہ ہے کہ جہاں انسان کی کاریگری فیل ہو جاتی ہے، اس کے آگے ڈومین شروع ہوتی ہے مالک کی، کہ جہاں آپ کا عمل بے بسی میں آ جاتا ہے، بس وہیں سے شروع ہوتی ہے بات۔ یہ تین مقامات سے تعارف ہو جانا، پھر آپ تسبیح کائنات کے اندر شامل ہو سکتے ہو۔ تسبیح کے الفاظ جو ہے کچھ لوگ کہتے ہیں یا عزیز یا حکیم، یہ ہے عزیز الحکیم، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں، کچھ یہ کہتے ہیں سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ۔ آپ بات سمجھ رہے؟ تو گویا کہ سبحان اللہ کا مقام یہ ہے کہ عام زندگی میں خاص معنی پیدا ہو جائے۔ آپ بات سمجھا رہی؟ الحمدللہ کا مطلب کیا ہوا کہ آپ اپنی زندگی کے اندر تمام واقعات کا شکر کرو اللہ تعالیٰ کا، کہ اللہ آپ کے ساتھ ساتھ آپ کو حفاظت دلا رہا ہے۔ پہلا شکر یہ کرو کہ اس نے چمگادڑیں بنانے والا اللہ، اس نے تمہیں انسان بنایا، جانور بنانے والا اللہ، اس نے تمہیں انسان بنایا، تو یہ اس کا بڑا شکر ہے کہ اس نے انسان بنایا۔ شکر اس بات کا ہے کہ پھر انسانوں نے ہمیں ہمارے تقاضے کے بغیر ہمیں مسلمان بنایا اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے ہمیں پیدا فرمایا۔ یہ تو پیدائشی انعام ہے یہاں پر، ابھی ہم نے کوئی کام نہیں کیا تو پہلے ہی انعام جاتا ہے۔ آپ شکر اس بات کا ہے کہ آپ کی آنکھیں ابھی نظارہ دیکھ سکتی ہیں، شکر کرو۔ شکر اس بات کا ہے کہ آپ جو ہے آپ کے گرد و پیش جو رہنے والے لوگ ہیں اور وہ آپ کو اچھے لگتے ہیں، شکر اس بات کا کرو۔ شکر اس بات کا ہے کہ آپ کے ساتھ زندگی میں آسودگیاں ہیں، آسودگیاں ہیں، اس کا شکر ادا کرو۔ اور آپ نے کم زندگی کو دیکھو گے تو پھر شکر ہی شکر ہوگا۔ شکر ایک مزاج کا نام، اگر آپ میں وہ مزاج پیدا ہو جائے تو آپ شکر ہی شکر ادا کرو گے۔ کہتے یہ ہے کہ شکر والا عام طور پر اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ آپ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ تم شکر کرو تو میں اضافہ کرتا جاؤں گا۔ شکر کرنے سے نمبر 1 تو نعمت محفوظ ہو جاتی ہے اور نمبر 2 اس میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ نعمت کو محفوظ کرنے کا اور کوئی طریقہ نہیں ہے اس راستے کے شکر ادا کرو۔ نعمتوں کو محفوظ کر لو، پریزرو کر لو، یہ گریٹ پریزرور ہے۔ گلا جو ہے یہ ڈسٹرائر ہے۔ گلا کیا ہے؟ آپ کی زندگی کو تباہ کرنے والا۔ شکر کیا ہے؟ آپ کا زندگی کو قائم رکھنے والا۔ تو آپ کی زندگی کو آپ قائم رکھو، اس کے احسانات گنتے جاؤ، اتنے احسان کے گنواؤں تو گنوا بھی نہ سکوں، آپ گنتے چلے جاؤ۔ ہر وہ چیز جو آپ کو زندگی میں اچھی لگتی ہے دینے والا وہ ہے۔ تو اصل بات رات کیا ہے؟ جس نے اپنی زندگی کو اچھا سمجھا اسی نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ اپنے آپ کو ڈس لائک کرنا چھوڑ دو، ناپسند کرنا چھوڑ دو، مغرور بھی دو، پوجا بھی نہ کرو اپنی، لیکن اپنے آپ کو ناپسند کرنا جو ہے چھوڑ دو۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ آپ کا اپنا آپ کہاں تک ہے، جہاں تک آپ کی وابستگی ہے آپ گن لو۔ آپ اپنے آپ کو کتنا ناپسند کرتے ہو؟ جن لوگوں کے ساتھ آپ کی وابستگی ہے، رشتے دار ہوں، واقف ہوں، دوست ہوں، آشنا ہوں، ان میں کتنے لوگ ناپسند ہیں، اتنے ہی آپ اپنے آپ کو ناپسند کر رہے ہیں، کیونکہ یہ آپ کا آپ ہے، آپ کا اپنا آپ کی آشنائی ہے، آپ کی وابستگی ہے۔ جان بات سمجھ آ رہی ہے؟ آپ کی وابستگی ہے، اس وابستگی میں رشتے داری ہے، وابستگی ہے، اس میں کتنی آپ کو ناپسندیدگی ہے اتنا آپ اندر سے آپ گل چکے۔ اگر آپ کو مکمل پسند ہے اپنا آپ تو پھر یہ آپ اللہ کا شکر ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے ملنے والوں میں میری نگاہ میں کوئی آدمی مجھے برا نہیں لگتا۔ اب یہ جب آپ کہہ دو گے تو پھر آپ اپنے آپ کو شکر ادا کرو گے۔ تو گویا کہ گلا نکالنے سے ہی زندگی آباد ہونے شروع ہوتی ہے۔ گلا نکالو، اللہ تعالیٰ قصد دے مبارک ہو، دے نہ دے تب بھی مبارک ہو۔ مقصد یہ ہے کہ کیا
اللہ کے پاس رہنے والے جو ہیں اللہ کے قرب کے باوجود غریب نہیں ہوئے، کیا فاقہ نہیں ہوا؟ ابھی آپ بتا پا رہے تھے کہ وقت اللہ قدن حسنا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کو آپ اپنے ہاتھ سے اللہ تعالیٰ کو قرضہ دو، اور وہ بھی آپ بغیر انٹرسٹ کے، آپ کو آتے تو اس کو کیا ضرورت ہے؟ چلو یہ اس کا کام دیجیے، آ گیا۔ میں یہ کہہ رہا تھا آپ لوگوں کے آنے سے پہلے کہ جس نے اپنی زندگی کی رینج بتا رہا ہوں، آپ کی دائرہ وابستگی تک آپ کی اپنی زندگی ہے۔ اپنی زندگی میں اپنی ناپسندیدگی کو نکال دیا جائے تو پھر شکر پیدا ہوتا ہے، شکر پیدا ہو جائے تو انسان اللہ کے قریب ہو سکتا ہے۔ یہ ایک طریقہ ہے اللہ کے قریب ہونے کا کہ شکر کر اس کی نعمتوں کا۔ نعمت کیا ہے؟ آپ کی وابستگی، آپ کا دائرہ، جہاں تک آپ پھیلے ہوئے ہیں۔ یہ مضمون چونکہ آ گیا اور مکمل ہوگی بات۔ ہم لوگ کتنے بجے شروع کیے تھے؟ 7 بجے شروع ہوئے تھے۔ کتنے بجے؟ 7:30۔ اچھا، اب آپ لوگ آئے، اب آپ بولو۔ اپنی زندگی سے مسئلہ مضمون مکمل ہے کہ آپ اپنی زندگی کو اس سے گلا نکال دو، جیسے میں پہلے کہتا ہوں، اس سے آپ تقاضا نکال دو، اس سے شکایت نکال ہی دو، اور وہ بہتر جاننے والا جو علیم الحکیم ہے، وہ بہتر جاننے والا ہے، اس کے حوالے کر دو۔ آپ یہ دیکھو، اگر انسان کو ثبوت بتاتا ہوں، چھوٹی سی بات، اگر انسان کو چھوڑ دیا جائے بااختیار بنا کر، بااختیار ہے آپ کے، اپنی زندگی کی حد تک بااختیار ہے، جو چاہو کر لو، آپ کی زندگی کا پھیلاؤ آپ کے بااختیار ہونے کے بعد دوسروں پر حاوی ہونا شروع ہو جائے گا، آپ پھیلو گے، ان کو لپیٹو گے۔ آپ کا بااختیار ہونا، کوئی آدمی ایسا نہیں ملے گا بااختیار جو یہ کہے کہ فلاں تاریخ کو پھر میری موت کا نام لکھا جائے۔ ہم بااختیار ہیں، پہلے تو موت نکالیں گے، اور اگر ہر آدمی کو بااختیار کر دیا جائے تو ساری بات نکل گئی، اور نتیجہ یہ ہے کہ ایک ہنگامہ بپا ہو جائے گا، ایک قیامت آ جائے گی۔ وہ ہے بااختیار آدمی جو یہ زندگی بھی اپنی لکھے اور اپنے ہاتھ سے اپنی موت بھی خوش ہو کے لکھے، اگر اس کے ہاتھ میں قلم ہو تو۔ کیونکہ ہم یہ کبھی بھی نہیں لکھ سکتے، ہم ہر مرنے والے کے پاس کھڑے ہو کر ہوتے ہیں یا اللہ اس کی زندگی طویل کر دے، کتنی 4 دن تو اور کر دے، نہیں 10 سال بڑھا دے، 10 سال کے بعد کیا ہوگا؟ پھر آپ مار لینا، یہ تو کوئی بھی نہیں مانتا۔ 10 سال کے بعد پھر تمہارا یہ سوال ہوگا، پھر اگر تمہارے بارے میں یہ سوال ہوگا کہ تم رہتے ہو کہ نہیں رہتے ہو۔ کوئی آدمی جو ہے وہ جانے والے کو خوشی سے نہیں بھیجتا، بھیج سکتا نہیں ہے، اور یہ ایک راز ہے خاص کہ آپ طویل زندگی، اس وقت تک آپ کی خواہش جاری رہے گی زندگی کو طویل بنانے کی جب تک یہ زندگی میننگ لیس ہے۔ اگر بامانی ہو جائے تو پھر یہ کہ میرا مطلب پورا کر، اس کے بعد چاہے جان لے لے۔ اگر جب زندگی میننگ فل ہو گئی تو پھر زندگی جو ہے مقصد کے حصول تک یہ تقاضے میں رہتی ہے کہ میری زندگی اس وقت تک قائم رہا جب تک میرا وہ مقصد حاصل نہیں ہوتا، اس کے بعد پھر کبھی جان لے۔ ہم چونکہ بےمانی زندگی بسر کرتے ہیں، لہذا ہم طویل زندگی چاہتے ہیں۔ یہ کوئی چیز پڑی ہوئی ہے، کہتے پھر ہم پڑے رہیں گے، پھر اور پڑے رہیں گے۔ کہتے آپ رنگ نہیں بناتا کرکٹ کے میدان میں ایک آدمی سینچری بنا لے گا، آپ کیا کریں؟ کریں ایک سینچری اور بنا لو، جب بنا لے ایک اور سینچری، پھر کیا ہوگا؟ کریں ایک اور بنا لیں گے، کہتے پھر یا وہ آؤٹ ہو گئے یا وقت آؤٹ ہو جائے گا۔ یہ میننگ لیس جو ہے نا اضافہ اپنے آپ میں آپ کرتے رہتے ہو کہ یہ حاصل وہ حاصل یہ حاصل وہ حاصل، حتیٰ کہ ہر شے معلومی میں داخل ہو جاتی ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دینے والا جو ہے نا وہ راز پا جاتا ہے۔ راز یہ ہے کہ زندگی خوشی سے گزرے اور اس وقت بھی خوشی ہو جب یہ زندگی یہ نکل چلے آتے ہیں۔ بہت کم لوگ جانتے اس بات، تو یہ بات جو ہے نا یہ بھی جاننی چاہیے کہ زندگی کے اندر ہم نے کیا کرنا ہے۔ اس لیے وہ لوگ جو ہیں ان کو موت کا ڈر نہیں ہوتا، اور جن کو زندگی میں مقاصد ملتے ہیں، عزم ملتا ہے، ارادہ ملتا ہے،
ایک نصب العین ملتا ہے، انہیں موت کا ڈر نہیں ہوتا، وہ گزر جاتے ہیں ہر مرحلے سے. موت کا ڈر اسی کو ہے جس کی لو آف لائف اور میننگ لیس سے ہے. بس ہم چلتے جا رہے ہیں کیونکہ کام ابھی شروع نہیں کیا، ابھی تو ہم نے زندگی شروع کرنی ہے، ابھی ارادہ ہی کر رہے ہیں خیر سے، اور وہ وقت گزر بھی گیا، وہ واقعہ ہی ہو گیا، مدت ہی گزر گئی ہے. ابھی یہ نہیں پتا پاکستان ہم نے بنایا جو تھا، یہ کچھ ایسی بات نہیں ہم کر رہے. کہتے میرے خیال اسلام کے لیے بنایا تھا، کہتے روٹی کے لیے بنایا تھا، کس کے لیے بنایا تھا، کہتے ہندوؤں کے ظلم کی وجہ سے بنایا تھا. وہ جو کہا جا رہے نے بنا دیا پاکستان، وہ جی بنایا تو تھا، پھر اب جب سارے آپ موجود ہو تو جو مرضی کر لو، مل کے کرو. اب وہ ماضی کو جا کے کرے دیں گے کہ کیوں بنایا تھا، کیوں نہیں بنایا تھا. میرا خیال ہے یہ واقعہ ہے، یہ قائد اعظم نے فرما دیا، یہ اس سے پہلے کسی نے فرما دیا. تو فرمانے والے تم خود ہی فرما دو، زندہ ہو. یہ نہیں فرمائیں گے، اس لیے کہ اب اتحاد نہیں ہے. اگر قوم میں وحدت ہو جائے تو پھر ایک نیا قائد اعظم بن سکتا ہے، نیا اقبال خواب دیکھ سکتا ہے، نیا عزائم پیدا ہو سکتے ہیں. تو قومیں ماضی دیکھ کے چلتی ہیں. ماضی کو دیکھ کے چلنے والا کیا ہے؟ اب حال میں ہو، مستقبل میں جانا ہے تو ہوش سے چلو. کہ پچھلا جناب قانون دیکھو، یہاں سے موڑ ہے، موڑ اچھا دیکھو پچھلے موڑ کیسے بڑھتے، کہتے ہیں وہاں سے لیفٹ ہو گئے تھے، چل لیفٹ ہو جا، لیفٹ کا کھٹ ہے تو رائٹ ہو جا. میرے خیال سے مقصد ہے کہ جیسا چیلنج ہے ویسے فائٹ کرو. اس لیے یہ ماضی کے حوالے سے جو ہے وہ اگر ماضی میں جانا ہی ہے، ایک بات یاد رکھنے والی ہے، پھر آپ کو مشکل بات سمجھ نہیں آئے گی. مشکل میں اس لیے کہہ رہا ہوں، یہ آسان ہی ہے کہ ایک انسان، ہم ایک واحد انسان، فرد واحد، جیسے آپ بات سمجھ رہے ہیں کیا؟ ایک انسان، ایک انسان نے 60 سال میں 20 سال سونا ہے بیچارے نے، نیند آئے گی 8 گھنٹے روز، 20 سال سے ویسے برباد ہو گئے. اس کی زندگی کا سرمایہ آپ دیکھو نا، تو اگر سارا روز ڈائننگ ٹیبل کا حساب لگا دو، 4 سال انشاءاللہ تعالیٰ آپ ڈائننگ ٹیبل پہ مرتے جاؤ گے، لکھتے جاؤ کھانے کے انتظار میں، کھانا کھاؤ گے، گنتے روز کا حساب لگا لو. اب میں یہ نہیں کہتا کہ باتھ روم میں آپ کے 2 سال گزر جائیں گے، اسے چھوڑ دو. میرا خیال سے مقصد ہے کہ جو زندگی آپ نے بیچی ہے نا، آدھی سے زیادہ زندگی آپ بیچ چکے ہوتے ہیں باقی گزارنے کے لیے، گورنمنٹ کی ڈیوٹی، اس کی ڈیوٹی، یہ بکی ہوئی زندگی 8 گھنٹے روز، اور وہ نیند میں ہے. پھر بیماری شریف نے آنا ہے، پھر بچپن کے زمانے ہیں بیکار سے گزر جاتے ہیں، بڑھاپے کے زمانے ہیں بے ہوش ہو کے گزر جاتا ہے. اور گنتی کے زیادہ سے زیادہ 3 سال ملنے ہیں. آپ چلو مان لو 3 سال ہی بڑے ہیں، یہی مان لو. اب جو سوال میں آپ سے کر رہا ہوں مجھے ہے کہ ایک انسان غلام، میرا نام غلام ہے، اللہ کا غلام ہو گیا جی، چلو مان لیا. اللہ ہی اگر مجھے غلام بنا رکھے تو بہت کافی ہے، لیکن اللہ تو کافی نہیں ہے. آپ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی غلام ہیں، خیر سے الحمدللہ کہ ہم ہیں. 2 آقا تو ہو گئے نا، اور کیونکہ دونوں کام ایک لیے سمجھتے ہیں اس لیے ایک ہی آقا. اور پھر اس کے بعد جناب غلامی ہے کہ قرآن کو آپ نے اوبے کرنا ہے ایز اے بک. عربی نہیں جانتے، سال 3 ہے، اس نے انگلش میڈیم بھی پڑھنا تھا، ایکشن کالج بھی جانا تھا، نہیں تو بھاٹی کے اسلامیہ اسکول تو ضرور جاتے ہیں کہیں نہ کہیں تو گئے. اس میں یہ تفہیم نے ہمیں ملی کہ قرآن کریم کا علم سکھایا جائے. اب یہ آپ نے اب سیکھنا ہے قرآن کا علم، اللہ کو الگ ماننا ہے. بات تو یہاں سے مشکل ہے، آپ نہیں سمجھ رہے ہیں نا. اللہ کو لیونگ گاڈ کو ماننا ہے، اور رائٹر آف دا بک آتھر اس خدا کو بھی ماننا ہے ایک ہی. بات سمجھ نہیں آئی. سوال کر رہا ہوں کیا یہ ممکن ہے کہ اللہ جس نے یہ کتاب اپنی عنایت فرمائی ہے، سچی برحق کتاب، اس کے علاوہ کوئی بات کر رہا ہو تو خود بھی اللہ کرے؟ این ممکن ہے، این ممکن ہے. اس کتاب کے اندر جو کچھ فرمایا اللہ نے فرمایا، کیا اس کتاب کے علاوہ بھی کوئی باتیں فرمائی ہیں اللہ نے؟ آپ کہیں گے ہیں. سورج فرمایا ہوا ہے اس سے پیدا، رات پیدا فرمائی ہوئی ہے، زندگی پیدا فرمائی ہوئی ہے، آنسو پیدا فرمائے ہوئے ہیں، جنازے پیدا فرمائے ہوئے ہیں. یہ زندگی الگ ڈکٹیشن آ رہی ہے آپ کے اوپر. اب یہ بھی آپ نے اللہ کو حکم ماننا ہے. کون سا؟ زندگی کا. آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ نہیں سمجھ رہے نا. زندگی کی ضروریات حکم نہیں گیا، بیٹھا بھوک لگ گیا، اب کیا ہے؟ حکم چل گیا. کس کا؟ میرے مالک کا. بھوک کس کا حکم ہے؟ اللہ کا. اب کھانا پکانے کی ضرورت آ گئی، فصل بونے کی، بیج کاٹنے کی، یہ کی وہ، جو بھی آپ کے قانون ہیں، یہ جا وہ جا، گندم لا پسائی سے، یہ سارے حکم ہے کس کے چلے ہوئے؟ اللہ کے. شادیوں کے حکم ہے اللہ کے، جنازے کے حکم ہے اللہ کے، زندگی سماج کی ہے اللہ کی. اللہ قرآن میں بھی ہے، اللہ کائنات میں بھی ہے، اللہ آپ کا خالق بھی ہے.
آپ کو جگلت کوئی آپ بیٹھے بیٹھے گا کیا ہو گیا خدا نہ خاصا زلزلہ ہو گیا آپ کیا کہ بھاگو کدھر بھاگو. بڑے ایک چیلنج یہ بھی آ جاتا ہے بعض اوقات دریا میں سیلاب آ گیا یہ کس کو کم آ گیا پوری اللہ کا سیلاب تو اور کوئی نہیں لا سکتا خدا نہ خاصا اللہ تعالیٰ پورا ڈیم کو سلامت رکھے میرا کہنے پانی خدا نہ خاصا آ جائے تو کیا کریں گے آپ لوگ. اللہ کا اور واقعات بھی ہیں جیسے بیماری سماج حالات حاضرہ ادھر ادھر کون کیا واقعات عجیب و غریب یہ بھی آ سکتا ہے نا اور طوفانوں میں آ سکتی بات. اللہ کا حکم ماننا چلو فرض ہو گیا جی مان لیا غلام ہے اللہ کے اللہ کبھی دوسرے کا غلام ہے. قرآن پاک بھی ہم کسی سے پڑھ لیں بچے کہتے ہیں فیس کے پیسے لاؤ قرآن پڑھتے ہوئے تو اس میں سے نہیں نکلتے اللہ کو ماننے سے بھی نہیں نکلتے آپس میں بارش بتا رہے ہیں کوئی اللہ کو ماننے سے بھی نہیں نکلتے ماننے سے نہیں نکلتے کسی کام سے نکلیں گے آپ کسی کو ملازمت کر لو گے. اب دیکھو ماننا اپنی جگہ پر اب آپ فیکٹری کے جو مالک ہے اس کو ماننے لگ گئے یعنی حکومت کے بادشاہ کو ماننے لگ گئے اس نے حکم کرا دیا آپ کے اوپر کہ آپ ایسا ایسا کرو اتنے دفتر میں جاؤ مہینے کے بعد چپکے سے پیسے لے کے جاؤ اور پھر ہم مہینے کے اندر ہی آپ سے واپس وصول کر لیں گے مہنگائی کے ذریعے. ہماری بھی بادشاہ کہتی ہے نا اور یہ حکم بھی کس کا ہے اللہ کا. چلو یہاں تک بھی ہم گزارا کر لیں گے یہ حالات سے زمانہ کو فائٹ کر لیں گے جیسے بھی ہوگا کر لیں گے. ڈاکٹر آ گیا امپلس کی شکل میں بیمار ہونے کی دیر ہے کہ بس ان کے گھر میں عید آ گئی کہ بیچارے مر گئے بیمار ہونے لگ گئے ہیں. ایک بیمار ہو گیا ایک غریب ہو گیا تو بیماری کا کوئی نقصان نہیں سوائے اس کے غریبی پیدا کرتی ہے. کیا غریبی پیدا کرتی ہے اور ڈاکٹر کوئی فائدہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ اس کی جیب بھرتی ہے. ڈاکٹر صاحب کی نظر مریض کی بیماری پر نہیں ہے مریض کی جیب پر ہے. ڈاکٹر اچھے لوگ ہوتے ہیں ان کو سلام کرنا رنگ ملے تو ایسا تو یہ واقعہ ہوتا ہے ڈاکٹر کا. اچھا اب ضرور دیکھو نا کیسی ہے اطاعت جو مسئلہ ابھی میں نے بیان نہیں کیا آپ غور کر رہے ہو. اللہ ہمارے لیے ہم اس کے غلام اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام جو فرمائے ہم ماننے والے اللہ کا قرآن جو فرمائے ہم ماننے والے. جہاں تک بات کہتے ہیں یہ سارا کلام نے فرمایا اب کیا کہتے ہو نہیں مانیں گے مرتاد کر کے گردن میں عبداللہ کا باہر رکھ دیں گے. مانو حکم حکم ماننی ضرور ہے. یہ فقہ ہے ائمہ کرام اور رضوان اللہ علیہ مجمعین رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے فرما دیا چاروں امام نے الگ الگ حکم نامہ جاری کر دیا جو نہ مانے مرتاد. چلو یہ بھی گزارا کر لو امام غزالی سب فرما دے انشاءاللہ ہم کیا کہہ رہے ہیں سارے کو ماننے چلے گئے. ایک بات بتاؤ امام غزالی سے رک جاؤ ہم تو امام غزالی کو ماننے پر مجبور ہیں. امام غزالی نے کون سے امام غزالی کو پڑھا تھا جس کو وہ مانا اس نے اس سے پہلے کچھ امام غزالی کہتے کوئی نہ کہتے بغیر کسی کو پڑھے انسان امام غزالی ہو سکتا ہے تو مجھے پڑھنے کی کیا ضرورت ہے چاہے گا تو خود ہی ہو جائے گا بات. کیا کسی پھول نے پھول کو پڑھا پہلے پھول بننے سے پہلے نہیں بات سمجھ آئی. گلاب کو چاہیے پرانے گلابوں کی ہسٹری دیکھے پھر خوشبو کا تقاضا کرے. وہ کہتا پیدائشی خوشبو ہے پیدائشی امام غزالی ہے تم بھی پیدائشی بنو پھر تم تو پڑھ پڑھ کے پاگل ہو گئے. اس کے بعد پھر چلو یہاں بھی گزارا کر لو. دادا صاحب رحمۃ اللہ علیہ اب تو سارے عقیدت سے ماننے والے ہیں نا. دادا صاحب یہاں پر کسی مزار پر نہیں آئے اور ہم ان کے مزار پر جائیں گے. باہر دونوں باتیں سچی ہیں زیادہ بحث کی ضرورت نہیں ہے. سمجھنے والے کے لیے بڑے سمجھنے والی بات ہے کہ زندہ کے پاس جانے والی بات ہے وصال کے پاس جانے والی ہے. دادا صاحب ڈیڈ ناٹ کم ٹو اے گریو نیور. وہ آئے کسی کام کا ہے کام کا نام داتا ہے. اب آپ صرف وزٹ کا نام داتا کر رہے ہو آپ صرف وزٹ کرتے جا رہے ہو. ہم کہا پھر کیا پھر کیا پھر کیا وہ کہتے ہیں تو آیا وہ کام لے کہتے کام شام کو نہیں میں کل پھر آؤں گا. کہتے وہ ڈیوٹی لے لے کہ ڈیوٹی شوٹی بندی جائے میں کل پھر آؤں گا بس. تو پھر دادا چل جاتا ہے دادا کو کچھ چاہیے کچھ کرو وہ کام شام نہیں میں پھر وہ آتا جاتا رہتا ہے اور آتا ہی جاتا رہتا ہے پر جاتا ہے. خواجہ صاحب ایک دفعہ تشریف لائے اجمیر شریف میں جھنڈا لگا دیا اجمیر کو شریف کر دیا اور تم آتے جاتے رہو اور نہ دادا کی بات مانو نہ خواجہ کی بات مانو تم تو بڑے کاریگر لوگ. میں بولے یہ ہماری خوبی کی بات ہے ان کا ماننا حکم ضروری ہے نا. کشر معجوب ہمارے لیے اتنی محترم کتاب ہے اور جتنی کیمیائے سعادت ہے جتنی نظر بلاغت ہے جتنی تمام کتابیں ہیں اور تمام جو بھی لکھی گئی ہیں جو نہیں لکھی گئی ساری ہم مانتے ہیں. چلو یہ بھی ہم مان لیا 3 سال ہیں آپ کے پاس پاگل ہونے سے پہلے. پھر آپ کو جناب فرمایا قاضی اعظم رحمۃ اللہ علیہ تو یہ کہہ رحمۃ اللہ علیہ قاضی اعظم آ گیا ان کا یہ حکم نہ مرو اخبار میں پتہ ہے. یہاں ایک راز پیدا ہو گیا کہ اگر یہ اسلامی انداز ہے قائد اعظم کا تو پچھلے اندازوں سے الگ ہے. یا تو اسے اتحاد مان لو
اسلام کتنا؟ جتنا قائد اعظم کے پاس تھا، اس سے زیادہ نہیں چاہیے؟ زیادہ چاہیے تو پھر قائد اعظم نہیں ہے، آپس میں بات کریں، بتانا کسی کو نہیں کہ اگر یہ ہمارا قوم کے لیڈر ہیں جیسے کہ ہیں بابا قوم ہیں، جتنا اسلام اس شخص کے پاس تھا ہمیں اتنا ہی چاہیے صداقت کے لیے. جہاں اس کے علاوہ اسلام تھا آپ بتا دو کان میں بات، اگر علاوہ تھا تو پھر یہ جو کچھ ہوا اے اسلامی نہ ہوگا. یہ اسلامی ہے، جو کچھ اسلامی ہے، صداقت ہے، اس میں اسلام چاہیے جتنا لیڈر میں تھا. گھر جا کے مسئلہ حل کرنا، اطاعت بڑی ضروری ہے. پھر کیا ہے، اقبال صاحب فرما رہے ہیں اوپر سے، او خدا جانے کیا سے کیا مطلب فرمایا جاتا ہے اقبال. اور اقبال کی خوبی یہ ہے، دو جلسے کرو، ایک فار ایک اگینسٹ، دونوں کو بھی اقبال کا شعر ہوگا لکھا ہوا. ادھر لکھا ہوگا کہ جس کھیت کے دہقاں سے میسر کو روزی کیا کیا، جس کھیت سے دہقاں کو میسر نہ روزی، اس کھیت کے ہر کچھ ہے گندم کو چلا دو، سب میری دنیا کے غریبوں کو ہلا دو، اڑا دو، سب کچھ چکا دو. ادھر لکھا ہوگا سی محمد سے وفا تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لو قلم تیرے ہیں. ادھر والے یا رسول اللہ زندہ باد، ادھر والے کہتے ہیں اڑا کے رکھ دو ان کو جاگیروں کو. اقبال دونوں طرف کھیل رہا ہے، اس کو ماننا بھی ہماری ضرورت ہے. مان لو 3 سال ہے ابھی پاگل نہیں ہوا، اوپر سے حکم نامہ اچھا کا جاری ہو گیا، آرڈیننس نمبر 5 آنے والا ہے. اب اس کے بعد آرڈیننس کے بعد جو نمایاں ہوگی طاقتیں ان کا حکم بھی مانو. تجھی وہ غلام ہو جس کے آقا اور متضاد ہیں اور بے شمار ہیں، اور پھر تم زندہ ہو. خدا کا شکر ادا کرو یار، اچھی طرح شکر ادا کر دیا، اچھی بچ گئے. یعنی کہ کسی کی اطاعت نہ کرنے کا ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ 2 کی اطاعت شروع کر دو. نہیں بات سمجھائی؟ نہیں آپ کو بات سمجھائی؟ کسی کی طاقت کا اگر اطاعت نہ کرنی ہو تو 2 طاقتوں کی اطاعت کا اعلان کر دو. آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ 2 مخالف طاقتوں کو، 2 چیز. جس آدمی کے بے شمار آقا ہوں اور آپس میں مختلف ہوں، اور وہ آدمی کسی کی اطاعت نہیں کرتا، آسودہ رہتا ہے، خوش رہتا ہے. آپ کو بات سمجھ آئی؟ نہیں سمجھ آئی؟ کہتے بات سمجھ نہیں آ رہی کہ بات کیوں؟ کیونکہ یہ کہتے میں تو ایک کو مانتا ہوں، پکڑ دو سیاسی طور پر ایسا کہ جو ایک کو مانتا ہے وہ قائد اعظم کو نہیں مانتا. مطلب یہ ہے کہ ہمارے اوپر اتنے تسلیمات کے پریشر ہیں کہ زندگی گزری چلی جا رہی ہے، اور ہر دھوکہ دینے والا سچے افکار کو پیش کر کے دھوکہ دیتے چلا جا رہا ہے. ہمارے ساتھ نہیں. اور یا آپ یوں کو چھوڑ کر فکر دیکھو، یاد رکھو جس زمانے میں آپ یوں سمجھو کہ قائدین کی بہتات ہو، جس زمانے میں قائدین کی بہتات ہو، اسی زمانے میں قیادت کا فقدان ہوتا ہے. جس زمانے میں بہت سارے لیڈر پیدا ہو جائیں، سمجھو کہ لیڈر پیدا نہیں ہوا. لیڈر کی تعریف یہ ہے کہ وہ لیڈری کے چراغ بجھا دے، اس لیے لیڈر نہیں ہے. ایک بات. پیر کی تعریف یہ ہے کہ باقی پیر خانے خاموش کرا دے، نہیں آیا. سارے جھنڈے الگ ہیں اور سارے زندہ ہیں، اور مریدوں کی خوبی دیکھو، ادھر بھی جاتے ہیں ادھر بھی جاتے ہیں، ہر جلسے میں جاتے ہیں، زندہ باد بھی کہتے ہیں، مردہ باد بھی کہتے ہیں. منافق عوام ہیں آپ کے، ہم لوگ نہیں ہیں، باہر کھڑے ہو. مطلب ہر جلسے میں جانا ہم نے خوبی کی بات ہے، مطلب یہ بھی بات ہے. اب آپ دیکھو کہ وابستگی جو ہے ہماری اتنی منتشر ہے، اس لیے ہمارا ایمان کیسے قائم ہو. اس لیے آپ یہ بات یاد رکھو کہ چھڑا کے دامن بتوں سے اپنا غبار راہ حجاز ہو جا، چھوڑ دے ہر چیز کو، دروسی میں لگ جائے، چاند بچا. یہ سارا بکھیڑا ہے. زندگی پہلے مختصر سی ہے، نکلنا کچھ نہیں ہے اس میں سے، اور وقت جو ہے وہ سارا گزر چلا جا رہا ہے. ایک ذات کو راضی کر لو اور باقی اللہ بھی راضی ہے اور آپ بھی راضی ہیں. آپ دروسی پڑھتے جاؤ، عبادت کرتے جاؤ، باقی واجبی زندگی گزارتے جاؤ. جو آپ پر جو اطاعت کے لیے مجبور کرے اس کو سلام کہے، جاہل لوگ ہیں. اطاعت ہم خدا کی کر رہے ہیں، بس اللہ کے بیچ میں کر رہے ہیں. اور اس کے بعد جو ہے نا ہم کسی بندے کی اطاعت نہیں کر سکتے. جس نے یہ کہہ دیا وہ تو دلیر ہو گیا. کہہ نہیں سکتے ابھی تک. آپ کاش آپ کہہ سکتے کہ ہم کسی اور کے لیے مقلد نہیں ہو سکتے، چاہے وہ امام غزالی ہو، چاہے وہ ائمہ کرام ہو جائے، تو چاہے کوئی ہو جائے. انہوں نے کہا یہ تم نے امام صاحب کو، امام تم نہیں صاحب کو مانا؟ مان دو. کہتا امام کی بات تمہیں یاد کر دی، میں امام علی کو مانتا ہوں. بڑے کو مان. پھر
تاکہ چھوٹی چھوٹی کیتے جو ہے نا آپ کی فارغ ہو جائے. سیدھی اگر ماننا ہے تو ماضی میں جانا ہے تو حضور پاک سے کام میں ٹھہرو, اور راستے کے سارے چراغ سلام کرتے جاؤ. جانا ہی ہے ماضی میں تو حال میں رہنا ہے تو کسی ایک جگہ پر ٹک جاؤ. تو ماضی میں اگر چلنا ہی ہے, ماضی کا سفر جو ہے پھر قریب قریب خواجہ جاتا ہے, اسے چلتے چلتے سیدھا اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ جاؤ. اللہ خیر اللہ بات ختم ہو جائے گی. آپ کے پاس نہیں چھوٹے بڑے راستے میں سلام کے لیے ہوتے ہیں, اس لیے آپ سیدھے جاؤ. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آج کل کے انسان پر احترام کا پریشر کتنا ہے, کہاں کہاں ہم احترام کرنا ہے, کہاں کہاں سلام کرنا ہے. ایک پیشانی تو بڑی پریشان ہو جائے گی ہمارے لیے, اور زندگی اوپر سے بھولے چلی جا رہی ہے. نیند کی آغوش میں ہے, موت کی آغوش میں ہے, کھانا پینا ضروریات ہے. اللہ کو مانو, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مانو. یہ کتاب سچی ہے, اس کو پڑھ لینا قرآن پاک کو, وقت ملا تو عربی سے اردو ترجمہ افہام تفسیر نہ کرنا, تفسیر کی ضرورت کونی ہے. ایک بات بتاؤں قرآن پاک کے لیے, یہ بھی آپس میں بات ہے, اچھا بتانا نہیں کسی کو. جب ہم دیکھتے ہیں ایک آیت یہ قرآن پاک کی سورت لے لو, ایک قرآن پاک ہر آنے والے زمانے کا حکم ہے نا, حکم ہر حال نافذ علی کل امر, جتنا بھی مطلب یہ حکم ہے نافذ ہے نا. جس پر جب آپ نے لکھا تفہیم میں یا تفسیروں میں, یہ جو صورت ہے اس کی شان نزول یہ ہے کہ ایک واقعہ ہے. جو صورت شان نزول واقعہ سے متصر ہو کے نازل فرمائی جائے, وہ آپ کو کیسے بات سمجھ آئے گی جب تک وہ واقعہ آپ کے پاس نہ ہو. تو شان نزول رکھتی ہے. مطلب یہ ہے کہ شان نزول بیان کرنے کی بھی ضرورت کوئی نہیں ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں, قرآن ایک ایسا کلام ہے جس میں شان نزول ہر وقت آپ ہی ہے. آپ کو بات سمجھ آئی؟ آپ اسے اپنے حالات میں پڑھو, اپنے حساب سے پڑھو, آپ کو اس میں گائیڈنس ملے گی. تو گائیڈنس کی بڑی آسان کر دی کہ یہ کتاب ہدایت دیتی ہے آپ کے لیے, بشرطے کہ آپ متقی ہو جائیں. متقی ہونے میں تھوڑی سی دیر لگ جائے گی آپ کو, 10-20 سال, باقی تو آپ کو گائیڈنس مل جائے گی. اور متقی ہونے کے بغیر قرآن کو جاؤ گے تو این ممکن ہے کہ جدل بھی کثیر ہوں وجادی بھی کثیر, این ممکن ہے اس میں سے آپ ہدایت ملے, این ممکن ہے گمراہ ہو جاؤ. ہدایت کیسے لوگ متقی ہوئے بغیر؟ متقی کی 3-4 چیزیں ہیں, ساری اللہ آسان کروا دیا. جو ملنا بغیر, یعنی کہ اللہ کو ماننا ہے, جاننا نہیں ہے, دیکھنا نہیں ہے, آسان کام. یقین الصلاۃ, نماز قائم کرنا, یعنی کہ حالت نماز اور حالت زندگی برابر ہو جائے. مختصر بات, کیسے نماز قائم ہوتی ہے آپ بولو؟ یہ لوگ اللہ کے سامنے شروع کر دیے بارگاہ چڑھا, یہ نا حالت نماز اور حالت زندگی برابر ہے. نماز کیسے ہو گیا؟ قائم ہوگی. کب قائم ہو گئی؟ جب مسجد کے اندر کی زندگی اور باہر کی زندگی برابر ہوگی آپ کی. جب آپ اللہ کے سامنے ہوتے ہو تو بڑے مسکین بیٹھے ہوتے ہو, اور جب باہر ہوتے ہو بڑے زیادہ کرتے ہو. آپ کی بات بتا رہا ہوں, آپ کو سنا رہا ہوں تاکہ لوگوں کو بتا دو, ان کو جو ہمارے پاس ہی بیٹھے تھے. اچھا یہ زندگی ہے. اور جو میں نے لگایا, اچھا یقین الصلاۃ وہ میں مار ہم نے جو کچھ دیا اس میں خرچ ہم نے دیا. اگر تو گمراہی ہماری یہ ہے کہ ہم مانتے نہیں ہے کہ اس نے دیا, ہم تو محنت کیا جا کمایا ہے, اللہ نے کیا کیا. جب محنت سے کمایا ہے تو محنت کرنے کی طاقت اس نے دی ہے, یہ تو مانو کہ اس نے دیا ہے. اس کا خرچ کرو, خرچ کہاں کرو؟ جس کے پاس وہ نہیں ہے اس کو دو. اگر آپ کے پاس آنکھوں کی بینائی ہے تو نہ بینا کے کام آنی چاہیے, ذہن ہے تو کسی پاگل کے کام آنا چاہیے, علم ہے تو جاہلوں کے کام آنا چاہیے. علم کی تعریف یہی ہے, جو صفت ہے اس کے کام ہے, جس کے پاس وہ صفت نہیں ہے. آپ اسی کو ڈراتے ہو جس کے پاس صفت نہیں ہے. تیرے پاس مرتبہ ہے, تو بادشاہ ہے, اور کس کے کام ہے تیری بادشاہی؟ جو غریب ہے, غلام ہے. سرکار کی ذات گرامی کا ایک نسخہ آپ غور کرو. آپ یاد رکھنا, آپ کو پتا ہے, اور پتا تھا ویسے ہی ہوتا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے کتنے قریب ہیں, آپ اس امت کے لیے کتنے محترم ہیں, آپ کے لیے کتنا ادب ہے ہر انسان کے ذہن میں, اور آپ جو ہے وہ ان تمام کے لیے بادشاہی ہیں, سلطان السلاطین ہیں. لیکن آپ نے اپنی زندگی
اپنے ماننے والوں کی زندگی سے بلند نہیں رکھی. اگر اللہ کی راہ میں دینے کا وقت آیا تو آپ کی جیب سے زیادہ کبھی نہیں نکلا ہی نہیں ہے. تو مطلب یہ ہے کہ سربراہ وہ جو اپنے غریبوں سے غریب زندگی بسر کرے وہ سربراہ ہے. آپ بات سمجھ رہے نا؟ زندگی یہ ہے. جانا ہے انٹرویو ہے اللہ تعالیٰ کے پاس, میراج شریف کا ملاقات کرنا ہے, کہتے ادھر لگا دو, اب پیچ پیمانے لگے جا رہے ہیں. مقصد یہ ہے کہ یہ ہے کائنات کے مالک کہ وہ بانی دین مبین بھی ہے, یاسین بھی ہے, حکیم بھی ہے, اور مسکینوں میں مسکین بھی ہے. سلطان زمانہ شاہوں میں, بادشاہ میں سلطان زمانہ ہے تو مسکینوں میں مسکین زندگی بسر ہو رہی ہے. یہ جو واقعہ ہے یہ بتایا جا رہا ہے کہ لیڈرشپ کیا ہوتی ہے, لیڈرشپ کیوں ہوتی ہے. بہرحال آپ کو سمجھ آنے والی بات یہ 4-5 باتیں ہیں کہ وہ لوگ جو اللہ کی راہ اللہ کے دیو سے خرچ کرتے ہیں فکون, اور وہ لوگ جو اس کو مانتے ہیں جو آپ پر نازل ہوا اور جو سپاہی نازل کو مانتے ہیں ان کے لیے میری کتاب میں ہدایت ہے, لے لو. تو پہلے ایسا ہی ٹھیک نہیں ہوا, ہمارا ہدایت تو مل جاتی, اس لیے پہلے ایسا ٹھیک کر لو. اور متقی کی تعریف میں اپنے آپ کو شامل کر لو, ہدایت مل جائے گی اور بات مل جائے گی. باقی میں یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اتنے مالکوں کا حکم بجا لانے والا ضرور غصہ ہو جائے گا. کہا جائے ان کو بھی مانو, اقبال کو بھی مانو, بادشاہ کو مانو, اس کو بھی مانو, پی ایل پی کو مانو, سی ایل کو مانو, کیا کیا مانتے, سی آر پی سی مانو, پی پی سی کو مانو, مانتے جاؤ جب حکم مانتے جاؤ. پھر اس نے فرما دیا, حالی نے فرما دیا, اقبال نے فرما دیا, ارنا گرام نے فرما دیا, اور پتہ نہیں کس کس نے کیا کیا فرما دیا. اور زندگی میں 3-4 سال ہیں ہمارے پاس کچھ کرنے کے لیے. عبادت کر لو, حکم منوا لو, کچھ کر لو. آپ اپنی زندگی کا جائزہ لیا کرو, آسان اس کا بتا رہے ہو, زندگی سے گلا نکال دو, شکوہ نکال دو, اللہ کا شکر ادا کرو. شکر کی بات یہ ہے کہ کوئی آدمی کسی اور آدمی جیسا نہیں ہے, یہ بڑے شکر کی بات ہے. جب تم زندگی کو مقابلے میں لاتے ہو کہ میرے پاس بھی آسودگی ہونی چاہیے, میں بھی اس جیسا امیر ہونا چاہوں, تو آج ممکن ہے اللہ کسی کو خوبصورت چہرہ دے دے تو پھر آپ کہاں سے لاؤ گے؟ مقابلہ سے کرو, چھوڑ دو اس بات. اور مقابلہ سے کرو کہ زندگی آخری نتیجے پر ہے, جہاں نتیجہ نکالو کہ جہاں فرعون بادشاہی کرتا ہے اور آخری نتیجہ شاید موسیٰ علیہ السلام کا ہے بادشاہی. آپ آج میں اس لیے جہاں کے نتیجے اور ہیں وہاں کے نتیجے اور ہیں. اللہ تعالیٰ کا دعا کرو کہ یا رب العالمین ہمیں وہ زندگی عطا فرما, اے نتیجہ دعا کا وہ زندگی عطا فرما. اب آپ سوچو میں کیا کہنے لگا ہوں, میں یہ کہنے لگا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرو یا اللہ وہ زندگی عطا فرما جس میں ہم بھی خوش ہوں اور تو بھی خوش ہو. یہ لوگ تو خوش ہو اور ہم روتے چلے جائیں, یا ہم خوش رہے تو کا تو ناراض نکل آئے. ہمیں خوش رکھ اور آپ خوش رہے ہماری زندگی کے اوپر. ہمیں اتنی زندگی چاہیے یا اللہ میرا دکھایا ہے تو خوشی سے دکھا, لیکن آپ بھی راضی رہنا. کہیں ہم ادھر ادھر چلے گئے تو جہاں ناراض نہ ہو جانا. ہم چاہتے ہیں کہ تو راضی رہے اور ہم بھی راضی رہیں. لے اس بات کو آپ غور کرو اور پیسے بڑی بات سمجھ آئے گی. ہم یہ دعا کرانا چاہتے ہیں کہ یا اللہ آپ دعا کرو کہ یا رب العالمین ہمیں دے جو تو دینا چاہتا ہے, ہمیں مانگے بغیر دے, اور جو تو نہیں دینا چاہتا اس کے مانگنے کی ہمیں توفیق ہی نہ دے. اب بتاؤ دعا کیا مانگو گے؟ زندگی وہ دے کہ ہم راضی اور تو راضی, ایسی زندگی جس میں ہم زندہ ہو کے راضی رہیں اور چھوڑتے وقت بھی ہم راضی ہوں. تو ہم زندگی کے اندر بھی راضی ہوں, زندگی مرتے وقت بھی ہم راضی ہوں اور تو بھی راضی رہے. اب جو تو نے عطا فرمانا ہے مانگے بغیر دے, اور جو نہیں عطا فرمانا اس کے مانگنے کی تو بیچ ہی نہ دے. آپ دعا مانگو نہ مانگو برابر ہی پڑی ہے. یہ آپ نے ماننی ہے بات. اچھا کہ یا اللہ ایک مالک کا ہمیں غلام بنانا, یہ دعا ہمیشہ مانگی کرو, یا اللہ ایک مالک کا غلام بنانا. ہمارے پاس مالک زیادہ ہو گئے ہیں, غلام تھوڑے رہ گئے ہیں. اچھا اس لیے ہمیں ایک مالک کا غلام بنانا. دونوں آوازوں میں تیری کون سی آواز ہے, میں کس کس کی لاج نبھاؤں, بات یہ ہو گئی, یہ بتا. اور ایک دعا اور کیا کرو, یا رب العالمین ہمیں ایک راستے کا مسافر بنانا. 2 سفر نہ ہمیں دینا, ایک راستہ, ایک سفر, ایک زندگی. کہیں ایسا ہو کہ 2 راستے ہو جائے. ہمیں چوکوں سے بچانا, چوراہوں سے بچانا. چوراہے کیا ہوتے ہیں؟
میں سوچ رہا ہوں وہاں جاؤں کہ نہ جاؤں، میں جاؤں کہ جاؤں، میں یہ کیا کرے، ایسا بھی ٹھیک ہے ویسا بھی ٹھیک ہے، میرا خیال اس کی بات بند ہوتی ہے، اور کہتا ہے اس پر حل ہو جائے گا. کل بھی سوچ رہا تھا، میں آج بھی سوچ رہا ہوں، کہتا ہے بی آر ناٹ ٹو بی دیٹ سکسیسفل، پر پرابلم بڑی آ گئی ہے، ٹو بی آر ناٹ ٹو بی یہ مسئلہ آ گیا. اس لیے دعا یہ کرو کہ ایک راستے کا سفر ہو، میرے پاس کوئی الٹرنیٹو نہیں تھا، میں کامیاب ہو گیا. کیا الٹرنیٹو ہوتا تو میں غلطی کرتا، مجھے راستہ ہی ایک چائس کا ملا ہے، لہٰذا غلطی کا سوال نہیں کرتا، میرا چائس ہی ایک تھا. کہتے یہ آپ نے کیسی زندگی چنی ہے، میرے پاس چاہ رہا کوئی نہیں تھا، دس واز دا اونلی وے آلموسٹ دا کریکٹ وے. آپ آتے میرے کیا کہا میں نے جی صاحب، اونلی وے تقریباً کریکٹ وے ہوتا ہے، اینڈ وین دیر آر ٹو ویز، ایک وے غلط ہوگا، دی ادر وے رنگ ہوگا. اس لیے آپ یہ دعا کیا کرو، جو مرضی تو آپ کرو، خوش رہا کرو بس. اللہ تعالیٰ کے آگے دعا کرو کہ یا اللہ راضی رہے اور ہماری غلطیوں کو ٹرانسلیشن کو معاف کر، ہمیں راضی رہنے کی توفیق عطا فرما، اور تو ہمارا بن ہمیں اپنا بنا لیا کر، بس تو بہتر جانتا ہے، ہم نہ بنا سکے تو خود ہی کر لیا کر. اچھا دعا کرو اللہ تعالیٰ سب آنے والوں کو اپنا فضل سے نوازے. صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم.